الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس منا۔ یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا۔ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی اذاں سے پیدا۔ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت سے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ محب محترم مفتی اعظم یورپ علامہ مفتی شفیق الرحمن صاحب قبلہ، خیر القرہ قاری محمد صاحب، قاری خیر محمد صاحب، اور حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ ایک زمانہ ہوا میں نے کوئی باضابطہ تقریر نہیں کی، لیکن آج چند کلمات، چند واقعات میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تاریخ کا یہ حصہ ہے مگر لوگ بھول رہے ہیں، میں انہیں یاد دلانا چاہوں گا، عالم اسلام کو بھی اور خاص طور پر پاکستان کو بھی۔ حضرات گرامی، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا۔ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی اذاں سے پیدا۔ وہ بھی ایک بندے مومن تھے جنہیں قائد اہل سنت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کتنی ہی تاریک راتوں میں اپنی اذان سے صبح کا انقلاب برپا کیا، صبحیں پیدا کی ہیں، ایک مقام پر نہیں، دو مقام پر نہیں، تین مقام پر نہیں۔ ایک صبح تو وہ بھی تھی جب ان کی تجویز پر پاکستان میں قادیانیوں کو غیر مسلم مقلد قرار دیا گیا۔ ایک صبح تھی، ایک ایسی تاریخی، ایک ایسی سیاہ رات جو کم و بیش آدھی صدی پر پھیلی ہوئی تھی۔ سر ظفر اللہ نے پاکستان کے وزیر خارجہ کی حیثیت سے دنیا بھر کو یہ تصور دیا تھا کہ پاکستان کی ایک قادیانی اسٹیٹ ہے۔ افریقہ کے صحراؤں میں، یورپ کی سرزمین پر، غیر مسلم دنیا میں اپنے عہدے سے یہ باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ پاکستان ایک قادیانی اسٹیٹ ہے۔ آپ ذرا سوچئے، اگر آج بھی یہی فکر ہوتی اور ظفر اللہ کا یہ ذہن عام ہوتا تو عالم اسلام میں ہم کہاں ہوتے، آپ کہاں ہوتے، ہمارا دین کہاں ہوتا، ہماری شریعت کہاں ہوتی۔ پاکستان کے سرزمین پر علماء حق نے کتنی ہی بار اس فتنے کے خلاف آواز اٹھائی، قربانیاں دیں، شہادتیں ہوئیں، قید و بند کی مصیبتیں یاد کیں، پھانسی کی سزاؤں کا اعلان سنا، لیکن باطل قوتوں اور اقتدار نے دبا دیا آواز کو۔ 1953 کا وہ زمانہ بھی یاد کیجئے کہ جب پھانسی کی سزائیں دی گئی تھیں علماء کو، اس لیے انہوں نے قادیانیت کی تحریک کو دنیا کے سامنے نمایاں کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ جرم تھا ان کا
یہ کتنا بڑا عالمیہ تھا کہ حق بولنے والے کو پھانسی کی سزا دی جا رہی ہے. مجاہد ملت علیہ الرحمہ جو ہمارے قائد بھی تھے، حضرت قائد اہل سنت کے انتہائی عظیم رفیق تھے. آپ نے انہیں دیکھا ہے. مجھے یہ فخر ہے کہ یورپ اور برطانیہ کی سرزمین پر ان عظیم شخصیتوں کو اتارنے والا صرف میں ہوں. یہ فخر ہے مجھے مولانا. اس پہ جتنا بھی ناز کروں کم ہے. کوئی اور نہیں تھا کہ جو ان تاجداران انقلاب کو یہاں اتار سکتا. یہ ان کی محبت تھی، یہ ان کا اخلاص تھا کہ آپ نے ان کو بھی دیکھا، مجاہد ملت کو بھی دیکھا، علامہ ارشد القادری کو بھی دیکھا رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ نے پروفیسر فیلو کو بھی دیکھا. ان تمام شخصیتوں کو آپ نے دیکھا. انہیں دعوت دینے والا صرف میں ہوں. کوئی تو وجہ تھی نا کہ مجھ سے بڑے علماء بھی موجود تھے. یہ سرزمین ان لوگوں سے آباد تھی جو قائد جانتے تھے، مگر وہ محبت جو مجھے عطا فرمائی ہے اس پہ میں قیامت تک فخر کروں گا. دعوت میری ہوتی تھی، گھر بھائی غلام حسین کا ہوتا تھا. آپ ذرا سوچیے اور غور کیجیے. اور لوگوں پر تو ان کی قیادت کا احترام کرنا ایک اخلاقی فریضہ ہوتا ہے، مگر ہمارے اوپر ان کی قیادت کا احترام کرنا، اس کے مشن کو آگے بڑھانا ایک عظیم ذمہ داری ہے جس کی جواب دہی ہم کو کرنی پڑے گی اگر ہم نے مشن کو ایک لافانی تحریک بنا کے دنیا کے سامنے نہیں پیش کیا. آج بھی ان قبر انور سے آواز آ رہی ہے کہ میرے مشن کو زندہ کرنے والوں، آگے بڑھانے والوں، مجھے تم سے توقع ہے. ان کی قبر سی، علامہ ارشد کی قبر سی، علامہ نیازی کی قبر سی، اور ہمیں اس کے لیے کام کرنا ہے. یہ مسجد یوں ہی نہیں بن گئی ہے. اس مسجد کے بننے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس مسجد کو مشن کا عالمی مرکز بنایا جائے. عالمی مرکز تو ہالینڈ میں علامہ کی سرزمین بھی ہے، علامہ شاہزادہ کی مسجد بھی ہے، لیکن اس بات کا سب اعتراف کریں گے کہ میں نے جس قدر رفاقت حاصل کی ہے ان کی خدمت میں رہا ہوں. ہمارے بعد والے بھی بہت عظیم ہیں، مگر یہ موقع کسی اور کو میسر نہیں آیا. مولانا میرے عزیز ساتھیوں، قائد اہل سنت نے کتنے کارنامے انجام دیے ہیں اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ایک وہ دور تھا کہ جب مجاہد ملت علامہ نیازی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پھانسی کی سزا دی گئی. جیل کی کوٹری میں، پھانسی کوٹری میں رکھا گیا. پھانسی کے 2 روز پہلے جو ہونے والی تھی، جیلر آیا کا حضور اپنا اظہار بند، کمر بند مجھے دے دیجیے. میرا کمر کیا کرو گے؟ کہا پھانسی لگا لیں گے. آپ خودکشی کر لیں گے؟ تو آنکھوں میں آنسو آئے. کہا ظالم، نبی کے نام پہ مجھے پھانسی دی جا رہی، میں خودکشی کروں گا؟ کل مجھے نبی کی مقدس زیارت ہونے والی ہے اور میں حرام موت مروں گا. آپ ذرا سوچئے. اور اس کے بعد انہوں نے شعر پڑھا تھا، بجرم عشق شما می کشند غوغائز تو نیز برسر بارما کہ خود تماشائز. یا رسول اللہ، آپ کے جرم مجھے پھانسی دینے والے ہیں، آپ بھی ذرا دیکھیے کتنا اچھا تماشا ہونے والا ہے. علامہ نیازی، دیکھا ہے آپ نے ان کو؟ دیکھا ہے آپ نے ان کو؟ کیا ان کی یاد کو مٹا دیں گے آپ؟ ان کے نقوش قدم کو مٹا دیں گے آپ؟ یاد رکھیے، میں مرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر اس آواز حق کو پوری دنیا میں پہنچانا چاہتا ہوں جو ان بزرگوں نے بلند کیا تھا، جس کا آغاز دار ارقم سے ہوا تھا اور جو ہمیشہ انشاءاللہ قائم رہے گا. یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ جتنی عمارتیں قائد اہل سنت، علامہ نیازی، علامہ ارشد القادری، علامہ شفیق الرحمان صاحب، علامہ شاہد رضا اور خادم کے زیر اہتمام بنی ہیں، کسی بھی تحریک کے پاس اتنی عمارتیں نہیں ہیں. مولانا دعویٰ ہے ہمارا. ہالینڈ کی سرزمین پہ نصف درجن عمارتیں دیکھیے، ناروے کی سرزمین پہ دیکھیے، امریکہ کی زمین پہ دیکھیے،
کینیڈا میں دیکھیے آپ، برطانیہ میں دیکھیں آپ، یہ ایک فقیر بے نوا کی آہ سوگاہی اور نالے نیم شبی ہے، جس نے دنیا میں اپنے لیے کچھ نہیں، مکان تک نہیں بنایا جس نے، لیکن اللہ کے گھر کے تعمیر کے لیے اور مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ آپ اندازہ فرمائیں، اگر وہ نہ ہوتے تو قادیانیت اپنی موت کبھی آپ نہیں مر سکتی تھی۔ 53 کا یہ ہنگامہ بھی سامنے، شہادتیں ہوئی، جان دی گئی، مگر طاقتور قوتوں نے دبا دیا اسے۔ لیکن وقت ایسا ہے جب قائد اہل سنت اٹھے، دبانے کی انہیں بھی کوشش کی گئی، مگر اللہ نے وہ سودہ درون بخشا تھا کہ جو پھیلا تو تحریک بن گیا اور انقلاب بن گیا۔ انہیں دبانے کی کوشش کی جاتی تو ملک ختم ہو جاتا۔ مجبوراً ایک سیکولر قائد نے، ایک سیکولر لیڈر نے اس فیصلے پہ دستخط کیے کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہے۔ جیسا کہ مولانا فرما رہے تھے، اگر کوئی اور کارنامہ بھی نہ ہوتا تو واللہ العظیم صرف یہ کارنامہ ان کے عظیم کارنامہ حیات کو زندہ رکھنے کے لیے کافی تھا۔ ایک صدیقی نے جناب صدیق کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے مسیلمہ پنجاب کو، قادیان کو کافر قرار دیا۔ اس کو موت سے ہمکنار کرنے کے لیے کئی ہزار صحابہ نے جان دی تھی، یہاں بھی جانیں دی گئیں، مگر سویا ہوا پاکستان اگر اس بات کو یاد نہ رکھے تو پھر موت سے ہمکنار ہو جائے گا۔ اگر کوئی قوم زندہ رکھ سکتی ہے پاکستان کو تو ختم نبوت کے قائلین کی قوم زندہ رکھتی ہے۔ نورانی کے نقش قدم پہ چلنے والے زندہ رکھ سکتے ہیں اسے۔ ذرا تھوڑی دیر کے سوچئے، میں بہت سی باتیں کرنا چاہتا ہوں، میں نے ان کو پڑھا بھی ہے، سمجھا بھی ہے، جانا بھی، محسوس بھی کیا ہے۔ لوگ پڑھتے ہیں مگر جانتے نہیں، جانتے ہیں سمجھتے نہیں، سمجھتے ہیں محسوس نہیں کرتے۔ میں نے محسوس کیا ہے انہیں، ان کی صبح و شام کو، ان کی عبادتوں کو، ان کی طاعتوں کو، ان کی بندگی کو، ان کے خلوص کو، ان کے درد کو، ان کی آہ سوگاہی کو، نالے نیم شبی کو، نماز سے محبت کو، تلاوت کے ذوق کو۔ کتنی باتیں عرض کی جائیں، یہ سب میں نے دیکھا بھی ہے، محسوس بھی کیا ہے اور پڑھا بھی ہے۔ کچھ زندگیاں وہ ہیں جو دیکھی جاتی ہیں، اور کچھ زندگیاں وہ ہیں جو پڑھی جاتی ہیں، اور کچھ زندگیاں جنہیں محسوس کیا جاتا ہے۔ میں نے پڑھا بھی ہے اور دیکھا بھی اور محسوس بھی کیا ہے۔ میری زندگی پر دو شخصیتوں، تین کے بڑے گہرے اثرات ہیں، حضور مفتی اعظم کے، سرکار حافظ ملت کے، اور قائد اعظم کے، قائد ملت کے۔ واللہ العظیم اگر وہ نہ ہوتے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے برطانیہ میں روک نہیں سکتی تھی۔ میں تو ان کے کام کو مکمل کرنے کے لیے یہاں موجود ہوں، ورنہ مولانا شاہد یہ گواہ ہیں، طالب علم رہے ہوں گے اس زمانے میں، کہ مجھ سے 1 سال پہلے تاریخ مانگی جاتی تھی ہندوستان میں، اور آج بھی یہی عالم ہے۔ اس کے باوجود میں نے یہاں کے ہر وہ زحمت اٹھائی جو اٹھائی جا سکتی ہے، کھانا پکایا، امامت کی، مسجد کھولی، دروازہ کی صاف کیا، کیا کچھ نہیں کیا میں نے، صرف قائد اعظم کی قائد ملت کی محبت میں، قائد اہل سنت کی محبت میں، ان کے مشن کو مکمل کرنے کے لیے۔ اور میں نے نہیں، علامہ ارشد القادری نے بھی سب کچھ کیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، قائد کی قیادت کے ساتھ چلو گے تو تاریخ بن جاؤ گے، اور اگر قائد کی قیادت کے ساتھ نہیں چلو گے تو تاریخ مٹا دے گی تمہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو تاریخ بناتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں تاریخ بناتی ہے۔ قائد اہل سنت تاریخ بنائی ہے اور پوری دنیا بنائی ہے۔ ہی واز این ہسٹری میکر، ایک عظیم انقلاب برپا کیا تھا انہوں نے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اگر وہ نہ ہوتے تو یقین مان لیجیے ختم نبوت کی تحریک عالمی تحریک نہیں بن سکتی تھی، عوامی تحریک نہیں بن سکتی تھی۔ چند افراد کے اندر محدود رہتی، علماء پھر جیل میں جاتے، پھر شہید کیے جاتے، پھر پھانسی دی جاتی انہیں۔ حضور مجاہد ملت کو تو عوامی دباؤں نے اور عالمی ہنگاموں نے آزاد کر دیا 1 روز پہلے، ورنہ آج وہ شہداء کی سب میں شمار، شہدائے
ختم نبوت کے شاید میں شمار ہوتے، لیکن ان کی حیات بھی غازیان ختم نبوت کے صف میں ہے۔ اور 53 میں چلنے والی اس تحریک کو جس ذات نے 74 میں اپنے انجام کو پہنچایا وہ قائد رسول ذات ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ختم نبوت کے باب میں ہزاروں باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن اتنا وقت نہیں ہے کہ میں پوری تاریخ بیان کروں۔ میں شذرات زندگی کچھ نمایاں گوشے عرض کرنا چاہوں گا جسے تاریخ میں محفوظ ہونا چاہیے، مگر ظالم قوم کے افراد اسے فراموش کر رہے ہیں۔ میں نے بھائی غلام حسین کے ساتھ ابھی پاکستان کا کچھ سالوں پہلے دورہ کیا تھا۔ علماء نے کہا حضور قائد اہل سنت کے زمانے میں تو نام بھی آتا تھا، اخبار میں تذکرہ بھی ہوتا تھا، ذکر بھی ہوتا تھا، اب تو کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا مولانا آج آپ شکایت کر رہے ہیں، ان کی زندگی میں آپ کہتے تھے کہ وہ ہم کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے ہیں، اب تو میدان آزاد، آگے بڑھ کے دکھائیے نا، کس نے روکا ہے آپ کو؟ انہوں نے پوری قوم کو سنبھال رکھا تھا، قائد اہل سنت بھی تھے اور قائد ملت اسلامیہ بھی تھے وہ۔ میرے عزیز ساتھیوں ذرا سوچئے، عراق کی سرزمین ہے، جنگ ہو رہی ہے ایران اور عراق کے درمیان میں، مسلک کا اختلاف اپنے مقام پر ہے، مگر قوم کا درد، ملت کا درد انہیں بے قرار رکھتا تھا۔ 83، 85، 87، 88 اور 90 تک، میں 90 تک میں بھی ساتھ ہوتا، علامہ شاہد رضا بھی، بھائی حسین صاحب بھی، لیشتر والے، کبھی کبھی بھائی ان کے بڑے بھائی، یہ سب ہوتے تھے وہاں صرف اس لیے جاتے تھے کہ یہ جنگ بند کرا سکیں۔ انہیں اس گروپ کا صدر بنایا گیا تھا جسے معروف الدوالی بھی تھے، بڑی بڑی شخصیات تھیں جو صلح کرانے کے لیے آمادہ کی گئی تھی۔ جنگ ہوتی رہی، خون بہتا رہا۔ مجھے یاد ہے کہ اسی دوران میں مشن کے نمائندے کی حیثیت سے تہران گیا تھا۔ مجھ سے کہا گیا کہ اس جنگ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ضمیر فروش شکم پرور مولوی خمینی کی تعریفیں کر رہے تھے، صدام گالیاں دے رہے تھے۔ میں نے کہا صدام نے آغاز کا جرم کیا ہے، مگر طوالت کا جرم تم کر رہے ہو، کل بند کر دو اس جنگ کو، وہ تیار ہے اس کے لیے۔ یہ اہل سنت میں قائد کی آواز سے میری زبان سے نکل رہی تھی۔ اخبارات نے لکھا، ریڈیو تہران نے اسے عام کیا، ان کی پارلیمنٹ میں نے یہ بات کہی کہ جنگ کل بند کرو، دونوں طرف سے مسلم خون بہ رہا ہے۔ اور پھر ہوا یہی کہ جو گروپ تشکیل دیا گیا تھا قائد اہل سنت کے مشورے سے، وہ لوگ یونائٹڈ نیشن گئے، وہاں یونائٹڈ نیشن کے ارکان کو قائل کیا کہ یہ جنگ بند ہونا چاہیے، اور پھر جنگ بند کی گئی۔ عراق اور ایران کی جنگ بندی میں بڑا نمایاں ہاتھ ہے حضور قائد اہل سنت کا۔ پاکستانیوں تم بھول جاؤ مگر میں نہیں بھول سکتا ہوں، میں نہیں بھول سکتا ہوں، اس لیے کہ میں تاریخ کا ویژن بھی رکھتا ہوں، شعور بھی رکھتا ہوں، اور درد بھی رکھتا ہوں، اور احساس بھی رکھتا ہوں۔ یہ آواز جا رہی ہوگی، میں اس قوم کو سنانا چاہتا ہوں جو فراموش کردگی کے اعلیٰ مقام پر ہے۔ مجھے بتاؤ، کیا آج سے پہلے جب بھی کوئی ہنگامہ ہوتا مسلم قوم کے خلاف تو پاکستان سب سے آگے نہیں ہوا کرتا تھا؟ آج غزہ کی دردناک کیفیت میں پاکستان کیوں سویا ہوا ہے؟ اسی میں کوئی نہ نورانی ہے نہ نیازی ہے۔ آج نورانی ہوتے تو پورا پاکستان انقلاب کی داستان بن گیا ہوتا، انقلاب کی تاریخ بن جاتا، لیکن نہیں، دبا رکھا ہے باطل قوتوں نے، تالے لگا رکھے ہیں مہر پر، زبانوں پر، کوئی آواز نہیں اٹھ رہی ہے۔ مغرب سے اٹھ رہی ہے، جو ملک سب سے زیادہ آگے ہوتا تھا احتجاج میں، وہاں سے کوئی مؤثر آواز نہیں اٹھ رہی ہے۔ کچھ مولوی آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن جو دین کے نام پر پلتے رہے ہیں، سیاست کرتے رہے ہیں، وہ کوئی نہیں آواز اٹھا رہے ہیں۔ حضرات گرامی ذرا سوچئے، ہم لوگ عراق جاتے تھے، عراق میں اپنا سفر خرچ وصولنے کے لیے لائن لگی رہتی تھی مولویوں کی، مختلف جماعت کے مولویوں کی، غیر سنی مولویوں کی۔
یہ خرچ ہوا ہے نذرانوں کے لیے بھی، مدرسے کے چندوں کے لیے بھی. وہ حالت جنگ میں تھا 83 میں 85 میں خمینی کے ساتھ، اور یہ چندہ مانگے جاتے تھے. عبداللہ الفاضل وزیر اوقاف تھا، اس نے قائد اہل سنت کو 20,000 پیش کیے. اس زمانے میں عراق کا ایک سکہ 3 پاؤنڈ کے برابر تھا. 60,000 پاؤنڈ پیش کیے اس نے. ہم لوگ 20 آدمی تھے کہ یہ آپ کے ساتھیوں کا خرچ ہے. آپ باہر آئے اور کہا کہ یہ حالت ہے جنگ میں ہمیں کچھ نہیں لینا چاہیے. میں نے کہا حضور واپس کر دیا. کوئی ایسا بے لوث انسان دیکھا ہے آپ نے؟ یہی وجہ ہے کہ جب دوبارہ جاتے تو عبداللہ الفاضل اور دوسرے ارکان ہمیشہ ایئرپورٹ میں موجود رہتے تھے. جتنی بھی کانفرنس ہوئی اور میٹنگز ہوئی ہیں، ہر ایک میں صدر بیشتر مقام پر قائد اہل سنت بنایا گیا. میں ساری داستان نہیں دہرا سکتا، میں صرف شذرات کہیں کہیں کوئی گوشے پیش کرنا چاہتا ہوں. میں میرے ساتھیوں، ملک ٹوٹنے والا تھا. مجیب کامیاب ہو چکا تھا، اکثریت اس کے ساتھ تھی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان فوجی جنرلوں کو بغیر کسی حیل و حجت کے اسے وزیر اعظم بنا دیتے، لیکن نہیں بنایا. انہیں کمتر سمجھتے تھے، بنگالیوں کو ذلیل سمجھتے تھے، 2 ٹکے کا آدمی سمجھتے تھے. یہ 2 ٹکا وہیں کا سکہ ہے نا. ارے یہ 2 ٹکے بنگالی کیا کریں ہمارا؟ اس زمانے کے ڈرامے دیکھو، سب میں بنگالیوں کی تضحیق کی گئی تھی، توہین کی گئی تھی. اس زمانے میں فوج میں بنگالی چند فیصد تھے، سول سروسز میں 2% تھے. غیر مسلم قوتیں فائدہ اٹھا رہی تھیں، تم کو حق نہیں دیا جا رہا ہے. اسی زمانے میں الیکشن میں مجیب الرحمن جیتا. قائد اہل سنت کو بلایا گیا، یحییٰ نے بلایا، آپ بھی تھے، علامہ نیازی بھی تھے. جب آپ صدر کے کمرے میں گئے تو میز پہ شراب رکھی ہوئی تھی. کہا مسٹر پریزیڈنٹ ملک ٹوٹ رہا ہے اور شراب پی رہے ہیں آپ، کہہ کے باہر چلے آئے. یحییٰ جیسے ظالم کے سامنے یہ کلمہ حق کہنا قائد اہل سنت کا مزاج ہو سکتا ہے، کسی اور کا نہیں. شراب ہٹوائی، پھر گیا اور آپ نے کہا، پوچھا کہ کیا ہونا چاہیے؟ کہا مجیب الرحمان جیتا ہے، اصولی طور پہ جمہوری حق ہے کہ اسے وزیر اعظم بنا دیا جائے. ایک جنرل بیٹھا تھا، غالباً ٹکا خاں تھا. کہا وہ بنگالی کیا کرے گا ہمارا، ہم سمجھ لیں گے. کہا ملک ٹوٹ رہا ہے، ہوش میں آ جائیں مسٹر جنرل، ملک ٹوٹ رہا ہے. آپ بھی ملک کے روز شعبے سے وابستہ ہیں. یہ تاریخ میں آپ کو بتاتا ہوں، لوگ بھول رہے ہوں گے. ملک ٹوٹ رہا ہے، اگر آپ نے نہیں بنایا تو ملک کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے. مجیب الرحمان نے اپنی منزل سے اتر کر 6 نکات پیش کیے، اس پہ صلح کر لو، وہ بھی نہیں مانا گیا اور فوج کشی کر دی. پہلے بنگالیوں کو مارا اور پھر کئی لاکھ اردو اسپیکرز کو پاکستان کی حمایت میں مارا گیا. آج بھی لاکھوں اردو اسپیکرز دنیا کے مختلف حصوں میں چھپے ہوئے ہیں. 2.5 لاکھ وہ مسلمان جو پاکستان کے حامی تھے وہاں سے بھاگے، نیپال میں پناہ لی. رابطہ عالم اسلامی نے وعدہ کیا کہ ہم ان کا خرچ اٹھائیں گے، لے آئیے ان کو، نہیں لائے انہیں، پتہ نہیں کہاں گئے. یہ اسلام ہے، یہ محبت ہے دین کی. میری باتیں پاکستان کے خود ساختہ لیڈروں کو بری لگ رہی ہوں گی، مگر میں قائد اہل سنت کا نمائندہ ہوں. کلمہ حق کہنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہ مجھے روک سکتی ہے نہ منع کر سکتی ہے. ذرا سوچئے، ملک ٹوٹ گیا، اور ٹوٹا ہی نہیں، 90,000 افراد کو قید کروایا تم نے. دنیا کی تاریخ میں قیدیوں کی اتنی بدترین تاریخ کہیں نہیں ہے کہ ایک کمزور ترین قوم کے ہاتھوں 90,000 افراد قیدی ہوئے، اور پھر شملہ معاہدے میں تم نے جھک کر کے صلح کر کے ان کو آزاد کروایا. تم لیڈر کی بات کرتے ہو، قائد اہل سنت کی بات مانی ہوتی.
نظام مصطفیٰ کی تحریک چلی، اس تحریک میں نوجوانوں نے گولیاں کھائیں، جانیں دیں، اور اپنے خون سے سڑکوں پہ نظام مصطفیٰ زندہ باد کر کے انتقال کر کے شہید ہو گئے۔ کہاں گیا وہ خون؟ کہاں گئے شہداء کی وہ کراہیں اور ان کا درد؟ آج لوگ نظام مصطفیٰ کا نعرہ بھول گئے۔ کہیں یہ نعرہ نہیں بلند ہو رہا ہے، کہیں یہ نعرہ نہیں اٹھ رہا ہے۔ آپ ذرا سوچئے، ایک ایسا انقلاب جس نے بڑے بڑے بااقتدار کی چولیں ہلا دی تھی، لرزا دیا تھا انہیں، اس انقلاب کو دبا دیا گیا، خاموش کر دیا گیا سیکولرزم کی بنا پر۔ یہ دعویٰ کہ یہ ملک تو اسلام کے لیے نہیں، سیکولر قوتوں کے لیے بنایا گیا ہے، یہ سیکولرزم کے لیے، اس میں کسی مذہب کی کوئی نمائندگی نہیں ہوگی، یہ چیلنج تھا۔ اور پھر قائد السنہ وہ تھے جنہوں نے پاکستان کے دستور میں اسلام کی تعریف شامل کی ہے، مسلمان تعریف کی، جو کبھی مٹائی نہیں جا سکتی، اور اس میں ختم نبوت کو شامل کیا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو سرور کائنات کے آخری نبی پہ یقین رکھتا ہو، کوئی ایک کارنامہ ہو ان کی عظمت کے لیے کافی ہے۔ یہاں تو انبار لگا ہوا ہے کارناموں کا، ان کی اخلاقی عظمتیں وہ اپنے مقام پر ہیں۔ بے لوثی کا یہ عالم کہ ہالینڈ میں ان کے دل کا آپریشن ہوا، ہم لوگ گئے ملنے کے لیے۔ قذافی نے $5000 بھیجے، قذافی کا نمائندہ یعنی سفیر لے کر کے ہاسپٹل میں آئے، اس نے پیش کیا تو آپ نے کہا بھائی قاسم ان کو رسید کاٹ دو مشن کی، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ بیٹا زخمی ہوا، ہاسپٹل میں لگایا، دل کراچی میں عام مریضوں کے ساتھ رکھا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ان کو اچھا مقام دیا جائے، تو کہا نہیں، جہاں سب کے بچے ہیں وہاں میرا بچہ بھی رہے گا، میں کوئی اسپیشل رعایت نہیں حاصل کرنا چاہتا۔ جس ذات نے پوری زندگی اپنا کوئی مکان نہیں بنایا، مسجد کے مکان میں رہے، کیا دنیا میں ایک ایسا مخلص نہ تلاش کر سکتے ہو؟ ایک قائد ایسا تلاش کرو۔ قائد اعظم تو سیکولر تھے، پاکستان بنانے والے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان کا لباس ایسا تھا، ان کا کھانا پینا ایسا تھا، ان کا گھر ایسا تھا۔ یہ پروپیگنڈا اتنا بڑھا کہ باطل قوتوں نے پاکستان کو اسلام سے ہٹا کے سیکولر حکومت بنانا چاہا۔ ایسے موقع پہ پاکستان کو اسلامی ملک قرار دینے کا اور اسلامی جمہوریہ پاکستان قرار دینے کا عظیم کارنامہ قائد اعظم کیا کوئی معمولی کارنامہ ہے؟ علامہ نیازی کہا کرتے تھے قمر الزمان، تم نظریہ پہ اتنا عمدہ بولتے ہو کہ پاکستان آ جاؤ۔ میں نے کہا نہیں، میں یہاں بہتر ہوں، اور یقیناً اگر گیا ہوتا تو میری مٹی پلید جیسے ہو رہی لوگوں کی۔ ایسا ملک جو باطل قوتوں کے دباؤ میں ہو، کسی حق کی بات نہیں سن سکتا ہے۔ یہ المیہ ہے، تکلیف نہ ہو آپ لوگوں کو، شاید اس تقریر کو سننے والے ہزاروں ہوں گے، شاید ان کو بھی تکلیف ہو رہی ہوگی، لیکن کچھ تاریخ کو یاد بھی رکھیں گے، کچھ محسوس بھی کریں گے۔ کس کو فراموش کر دیا آپ نے؟ کسے بھول گئے آپ؟ آپ ذرا سوچیں، آج جب لیڈروں کے نام آتے ہیں، کبھی وہ بھٹو کا نام آتا ہے، کبھی بے نظیر کا نام آتا ہے، کبھی ان کا نام آتا ہے، ان کا نام آتا ہے۔ یار وہ ذات جس نے بھٹو اور بے نظیر کو صحیح خود پہ گامزن کیا تھا، اس کا نام نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ وہ مسلمان تھا، اسلام کا دعوے دار تھا، نظام مصطفیٰ کا داعی تھا، سرور کائنات کے مقدس آئین کو نافذ کرنے والا تھا، پاکستان کو مصیبتوں سے بچانے والا تھا۔ کچھ کٹر لوگ یہ کہتے ہیں انہوں نے شیعوں اور وہابیوں کے ساتھ اور وہ کر لیا تھا، اتحاد کر لیا تھا۔ ہاں کیا تھا انہوں نے، مجھے معلوم ہے۔ جانتے ہو کیا ہوا تھا؟ ہر روز پاکستان کسی مسجد میں بم پھوٹتا تھا، کہیں امام بارگاہوں میں بم پھوٹتا تھا، شیعہ مارے، سنی مارے جاتے تھے۔ سعودی عرب نے بلا کسی خوف کے وہاں سپاہ صحابہ اور لشکر طیبہ کھڑا کیا، اس کے جواب میں سپاہ محمد ایران نے کھڑا کیا۔ جنگ ہو رہی تھی، اس جنگ کو روکنے کے لیے کہا آؤ عقیدہ جو بھی ہو ہم متحد ہو کر کے پاکستان کو بچائیں، اور بچایا
ان کے زمانے میں پھر یہ فسادات رک گئے تھے. یہ معمولی کام تھا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ عقیدے کا سودا نہیں کیا انہوں نے. درجنوں مقام پر جب کانفرنسز ہوتی تو قیادت ہمارے قائد کرتے, امامت بھی وہی کرتے تھے. ایک نماز بھی انہوں نے شیعوں یا وہابیوں کے پیچھے نہیں پڑھی. ان کا موقف تھا کہ جہاں ملی مسائل ہوں وہاں متحد ہو سکتے ہیں باہر کی قوتوں کو دبانے کے لیے, لیکن جہاں آپس کی بات ہوگی ہمارا تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے. عزیزان ملت, ذرا سوچئے, کیا یہ وہ تمام تاریخی واقعات نہیں جسے محفوظ کیا جانا چاہیے تھا, جسے بھولا جانا نہیں چاہیے تھا, جسے فراموش نہیں ہونا چاہیے تھا؟ مگر خود فراموشی ایسی ہے کہ لوگ خود کو بھی یاد نہیں رکھتے. جن قوموں نے 1 ملین مسلمانوں کی لاشوں کو فراموش کر دیا ہے. پاکستان بنتے وقت 1 ملین مسلمان شہید کیے گئے تھے. آج عیاشیوں اور برائیوں کے دروازے پر اس قوم کے ضمیر کا سودا کیا جا رہا ہے اب, اور محض اقتدار کی کرسی میں کئی سال سے پاکستان کو دبا کے رکھ دیا گیا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے آخر؟ کہاں ہے دانشور, کہاں ہے ارباب حقوق, کہاں ہے قائد اہل سنت, کہاں ہے نیازی صاحب, اور کہاں ہے شاہ فرید الحق؟ بلاؤ انہیں, آواز دو ان کی روحوں کو. پاکستان پھر انہیں پکار رہا ہے, پھر انہیں آواز دے رہا ہے, پھر ان کو مخاطب کر رہا ہے. وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے یہ قائدین پھر ابھریں, یا ان کے نقشے کے قدم پہ چلنے والے ابھریں. حضرات, 1-2 باتیں ہیں تو میں بتاؤں آپ کو, 1-2 لمحات اور تاریخ کے گوشے ہو تو اس کو نمایاں کروں. ایسا ضرور ہوتا ہے جو سیاسی قائد ہوتا ہے مذہبی روح کے اندر مر جاتی ہے, مگر اللہ اکبر, سیاست کی قیادت بھی اور مذہب کی امامت بھی دونوں ساتھ ساتھ. ایک نماز باجماعت کو چھوٹتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا ہے. نماز کا عشق اتنا تھا کہ نماز کا وقت آتا, آدمی چلو نماز پڑھیں, شاہد رضا وقت ہو گیا ہے, جھوم جاتے تھے جیسے کوئی جشن منایا جا رہا ہو. آپ نے بھی دیکھا ہوگا, آپ کو بھی معلوم ہے. آپ ذرا سوچئے, جس ذات نے پوری زندگی سن بلوغ کے بعد سے لے کر کے اور وصال کے لمحات تک سوائے 1 سال جو آپریشن کے زمانے میں ہالینڈ میں تھے, پوری زندگی 5 پارہ روزانہ قرآن پاک کی تراویح میں سنایا, اور بعض روایت 5 پارہ تہجد میں, 10 پارے ہر رات کو. آپ ذرا سوچئے, قرآن پاک سے اتنا عشق تھا. زندگی بھر مغرب اور عشاء کے درمیان میں کوئی حافظ رکھ کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے. وہ دیکھا ہی ان کے جیسا کوئی اگر کوئی ہو تو. تقویٰ کا یہ عالم کہ مشتبہات سے بچنے کی کوشش کرتے تھے. وہ جو شبہ میں کسی وہ بھی اپنے قریب نہیں آنے دیتے تھے. اپنوں سے محبت کا یہ عالم کہ کینیڈا میں بھائی عبدالحد سے کہا مجھے ایک سویٹر لینا ہے, انہیں لے گئے, پوچھ لیے ان سے, ایک سویٹر پسند آیا, کہا یہ اچھا ہے, کہا لے لیجیے حضور. کہا کہ وہ ایک اور ہے, کہا نہیں, اور نہیں یہی ہے, یہ آخری پیس ہے. کہا میں نہیں لوں گا. عبدالحد نے کہا جو صدر ہیں وہاں کے, بھئی یہ کیا ہے, آپ لے لیجیے, آپ کو پسند ہے نا. کہا نہیں, میرا ایک بھائی قمر الزما, اس کے لیے بھی لینا ہے. جب بھی وہ اپنا جبہ سلواتے تھے وہاں سے موریشس سے, تو میرے لیے بھی اتفاق سے فٹ ہو جاتا تھا, اور آنے والے سال سے پہلے وہ جبہ میں کسی کو دے دیتا تھا, اسے مجھے پھر ملنے والا تھا. ان احسانات اور محبتوں کو کون فراموش کر سکتا ہے یار, کس مقام پر. حضرات گرامی, میری بیٹی صبیحہ اعظمی کی شادی تھی, 10 ساتھیوں کے ساتھ تشریف لائے, 250 پاؤنڈ انہوں نے صبیحہ کو نظر کیا. میں نے کہا بیٹی سے بینک میں ڈال دو, کبھی کوئی کمی نہیں ہوگی, اسے خرچ مت کرنا, یہ خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے. میں نے کچھ نظر پہ نہیں لیا. انہوں نے بریڈ فورڈ میں جب تھے تو پان تلاؤ فرماتے تھے, بریڈ فورڈ میں پان نہیں تھا. میں مانچسٹر آیا, بنگالیوں کے علاقے سے پان حاصل کیا, انہیں پیش کیا میں نے. انہوں نے مجھے رقم دی, میں نے کہا نہیں لوں گا. بہت کوشش کی, میں نہیں, یہ تحفہ, یہ ہدیہ ہے. امریکہ سے جا کے 35 پاؤنڈ جو ہے میرے نام انہوں نے چیک بھیج دیا.
میرے ساتھ مشن کی عمارت میں انہوں نے ہمارا پکایا ہوا علامہ ارشد کا کھانا کھایا ناشتہ. اس کا تذکرہ علامہ نیازی نے اپنی کتاب میں کیا ہے. یہ عالم تھا ان کی بے نفسی کا. چاہتے تو پورا پاکستان قدموں میں ہوتا، مگر نہیں، انہیں کام پسند تھا، شہرت اور نام پسند نہیں تھی. میرے عزیز ساتھیوں، صدیقی تھے اور جناب صدیق کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے مسیلمہ پنجاب کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا. اور صرف دفن نہیں کیا، جب دیکھا کہ عوامی دباؤ کی بنیاد پہ بھٹو نے یہ بات منظور کر لی ہے مگر دبایا جا رہا ہے اس کو، تو ورلڈ اسلامک مشن کے تحت افریقہ، یورپ اور امریکہ میں دورہ کر کے قادیانیت کے چہرے بے نقاب کیا. میرے پاس تاریخ میں لکھ رہا ہوں اسے سمجھا. بے نقاب کیا انہیں. دعا کیجئے کہ میری صحت اتنی رہے کہ میں یہ تاریخ مرتب کر سکوں انشاءاللہ.